اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی آیے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے لوگوں کے اوپر کہ اس کے گھر کی زیارت کریں، اس کے گھر حج کرنے کے لیے آئیں۔ وہ لوگ کہ جو یہ طاقت رکھتے ہیں مال کے حساب سے، طاقت کے جسم کے حساب سے، فیملی کی طرف سے، جو یہ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتے ہیں آرام سے، ایسے لوگوں پر حج پر جانا واجب ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حاجی، نمازی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حج کی گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہمارے احکام ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دور سے سفر کرتے ہیں، مکے کے رہنے والے یا مکے کے نزدیک میں رہنے والے، ان کے احکام کچھ الگ سے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دور سے ہندوستان، پاکستان، ایران، لبنان وغیرہ وغیرہ دوسرے جو دور ممالک ہیں، امریکہ، لنڈن یا یہاں سب سے جو یہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ حج کے احکام ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان یہاں سے جائے گا، جانے کے بعد جب میقات پر پہنچے گا، جو ایک حد ہے، وہاں سے احرام باندھے گا۔ سب سے پہلا کام احرام باندھنا۔ جیسے احرام باندھا، کچھ چیزیں جو انسان پر ابھی تک حلال تھیں، جیسے مثلاً بیوی حلال ہے انسان کے لیے، یا جیسے آئینہ دیکھنا حلال ہے، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جب تک انسان حالت احرام میں رہتا ہے، اس وقت تک حرام ہوتی ہیں، جو انشاءاللہ ہم یہاں آ کر بیان کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام احرام۔ اس کے بعد پھر مکے جب پہنچ گئے تو خانہ کعبہ کا طواف تفصیل سے الحمدللہ بیان ہوا۔ پھر طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ صبح کی نماز کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم سامنے ہونا چاہیے، اس وقت آگے ہونا چاہیے جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد انسان آب زمزم پیے، پہلے نہ پیے، یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر آب زمزم پیے۔ پینے کے بعد اپنے تھوڑا جسم پر بھی ڈالے، سر پر بھی ڈالے، دعائیں کرے اپنے لیے، اور خود آب زمزم کے بارے میں بھی دعا کرے کہ اے پروردگار اس کے لیے، اس کو مجھے خیر و برکت کا سبب قرار دینا۔ اور پھر اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ آج چوتھے نمبر کا ہے۔ چوتھا واجب عمرہ تمتع میں کیا ہے؟ سعی۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ سعی کرنا، جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، جو حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ جب جناب اسماعیل دنیا میں آئے تو حضرت ابراہیم ان کو اپنی ماں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ جب جا رہے تھے تو پانی دے کر گئے تھے، کھانے کا انتظام کر کے گئے تھے، لیکن تبلیغ پر گئے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے۔ پانی کب تک چلتا ہے؟ ایک مشق پانی وہ ختم ہو گیا۔ اب ماں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پانی تلاش کیا، وہی جو ابھی جس کا ذکر ہوا زمزم، پانی تلاش وہاں کیا، لیکن اللہ نے زمزم جناب اسماعیل کے پیروں میں جاری کر دیا۔ وہ محنت جناب ہاجرہ کی پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے اس عمل کو حج کا رکن اور واجب قرار دے دیا۔ کہا کہ نہیں، یہ جو کام کیا ہے یہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تمام مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے یہ واجب ہے۔
کوہ صفا سے لے کے ایک پہاڑ ہے صفا کے نام کا، وہاں سے لے کر کوہ مروہ تک۔ میں یہاں رک کر ایک پوائنٹ کہوں گا، جب اللہ کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے حلال کماتے ہیں تو اللہ کو وہ حلال کمائی بہت پسند ہے۔ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں القاد لعیالہ، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنے والا ویسے ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، ایسے ہی ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا، رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو محنت سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کو یہ محنت جناب حاجرہ کی اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے حج میں رکھ دی، اور نام بھی اس کا سعی رکھا۔ سعی کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، لگن سے آگے بڑھنا، تاکہ کامیابی تک انسان پہنچ جائے۔ تو وہ عمل جناب حاجرہ نے کیا، اللہ نے عمرے اور حج کے اعمال میں سے یہ قرار دیا۔ جب انسان پانی پی چکا، اب زمزم پی چکا، پینے کے بعد اب وہیں جہاں اس نے نماز پڑھی تھی اسی کے سامنے ایک دروازہ اس وقت ہے کہ جس کا نام ہے باب الصفا کے نام سے، باب الصفا کے نام سے، وہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے دائیں ہاتھ پر آپ جیسے ہی دیکھیں گے تو باب الصفا ہے، پیچھے کو مڑ کے چلے جائیے، تیر بھی بنا ہوا ہوتا ہے، سب نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، علامتیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو بہکے گا نہیں، راستہ بھولے گا نہیں۔ تو وہیں دروازے کے پاس ہی انہوں نے پانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر پانی پیا، اپنے جسم پر ڈالا اور باب الصفا سے آپ چل دیے، باب الصفا سے چل دیے۔ کہاں پر؟ کوہ صفا کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ پہاڑ پر پہنچے، اب وہ آپ کو شاید پہاڑ نما دکھے نہیں، اب انہوں نے ایسا آرام سے، پہاڑ تھے تو مشکلات ہوتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، اب پہاڑ کے درمیان انہوں نے اچھا سا راستہ، بالکل سپاٹ راستہ، تاکہ چلنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں اگر آپ غور کریں گے تو انہوں نے تھوڑے بہت نشانات پہاڑ کے باقی رکھے ہیں وہیں پر جہاں سے آپ سعی کو شروع کرتے ہیں، اس کا نام ہے کوہ صفا، اس جگہ کا نام ہے۔ لیکن پہلے لوگ چونکہ پریشان ہو جاتے تھے، گر جایا کرتے تھے، چوٹیں لگ جایا کرتی تھیں، تو انہوں نے ایک اچھا سا راستہ اس میں بنا دیا ہے۔ تو ہم وہاں پر جائیں گے، اور جانے کے بعد شروعات کہاں سے کریں گے؟ کوہ صفا سے۔ صفا نام کی ایک پہاڑی ہے، اس سے ہم شروع کریں گے۔ پہلا چکر صفا سے شروع، مروہ پر ختم، پھر دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے مروہ سے صفا کی طرف، 2 ہو گئے، پھر جائیں گے 3 ہو گئے، پھر واپس آئیں گے 4 ہو گئے، پھر جائیں گے 5 ہو گئے، پھر جائیں گے 6، اب جو گئے یہ 7واں، مروہ پر ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ واپس آنا ہے، اس طرح سے ہے، جانا ایک مانا جائے گا، آنا 2، یعنی ایک ایک الگ الگ مانا چاہے گا۔ گویا یوں کہوں میں کہ صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پر ختم ہو گیا ہے، اور اب آنے جانے کا بھی راستہ انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے، جانے کا الگ ہے اور آنے کا الگ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو انہوں نے بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے جانے کا، اسی سے جائے، اور جو آنے کا بنایا ہے اسی سے آئے، تاکہ حج میں اور عمرہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ ڈانٹتے بھی، اگر کوئی اس راستے سے آ جائے تو وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ ڈانٹتے بھی ہیں، تو ایسا کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں، میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جائیے آنے، تاکہ جیسے روڈ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں آنے جانے کا راستہ، ایسے انہوں نے بنا دیا تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو، عمرہ کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہاں یاد رہے، جب عمرہ شروع کر رہے ہیں تو نیت، جب سعی شروع کر رہے ہیں تو نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر یہ صرف چلنا ہوگا، تھکنا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت کریں گے، کیا نیت کریں گے؟ کہ میں سعی کرتا ہوں عمرہ تمتع کی، جو حجت الاسلام کا ہے، جو حج کے لیے میں کر رہا ہوں عمرہ، اس عمرے کی سعی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، جب شروع کر رہے ہیں، اور آخر تک اسی نیت پر باقی رہیں گے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے۔ جانا پھر آنا، جانا پھر آنا، جانا پھر آنا، اب جو گئے وہیں جا کر رک جائیں گے، آپ کی سعی
ختم ہو جائے گی۔ ہاں کچھ دعائیں ہیں مستحب ہیں، کعبے کی طرف دیکھنا مستحب ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے دعائیں پڑھنا مستحب ہے، یہ مستحب ہیں، مستحبات ہیں جب شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور واجب ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ شرارت ان کے ذہن میں آ جاتی ہے یا جوانی ہوتی ہے، معلوم ہو الٹا چلنے لگتے ہیں۔ الٹا نہیں چل سکتے، سیدھے چلنا ہے، یعنی جس طرف کو آپ جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، تو ہمیں سیدھے ہی چلنا ہے۔ اگر الٹے چل دیے تو خراب ہو جائے گا مسئلہ۔ مذاق وہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، سیدھے یہ والا حصہ میرا جس طرف کو جا رہا ہوں، اگر مروہ کی طرف جا رہا ہوں تو مروہ کی طرف ہونا چاہیے، اور پلٹ کر صفا کی طرف آ رہا ہوں تو صفا کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر کہ چلو میں الٹا چل لیتا ہوں، نہیں، وہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلا حصہ اسی کی طرف ہو جس طرف کو میرے جانے کا ارادہ ہے۔ اس طرح سے میں جاؤں گا اور آؤں گا، اور ساتھ مکمل کر کے میرا یہ سعی والا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام اعمال کو اب خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔